اپنی تقریر کو سمیٹ لیں، پہلی گھنٹی پر ہی ہٹ کرنا چاہے۔ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گھٹنوں کے بل چلے۔ حامدا و مصلیا اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العلي العظيم۔ حضرات حکم مستحکم اور سامعین معظم، آج کے اس تقابلی اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے فضیلت علم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر مختلف انداز و اسلوب میں اس علم کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تعالی تم میں سے اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت سے علماء کی تعظیم ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ عام مومنین سے اہل علم کو بذریعہ الگ بیان کرنا کانہم جنس آخر، گویا کہ دوسری جنس ہے، اس سے علماء کا عظیم الشان مقام واضح ہوتا ہے۔ اور حاشیہ جلالین میں بھی یہی صراحت کی گئی ہے۔ اسی آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ما خص اللہ تعالی العلماء بشیء من القرآن ما خصهم في هذه الآیہ، اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی جو خصوصیت اس آیت کے اندر بیان کی ہے، پورے قرآن کے اندر علماء کی ایسی خصوصیت بیان کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہی وجہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی مایہ تعلیم الصحیح البخاری کے اندر کتاب الایمان میں پہلے باب العلم کا عنوان قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ بغیر علم کے ایمان کے اندر کمال نہیں آ سکتا۔ برادران ملت، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام اعظم کو قابل تقلید بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام مالک کو مدینے کی گلی گلی تک پہنچایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے امام احمد کو صرف صوفی وقت نہیں بلکہ قابل نمونہ بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے حضرت تھانوی کو حکیم الامت کے لقب سے ملقب کیا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے قاری طیب کو حکیم الاسلام کے لقب سے سرفراز کیا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے حضرت ندوی کو شیخ الاسلام بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے محمود الحسن دیوبندی کو شیخ الہند بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کو حامی سنت اور قاطع بدعت بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے بانی دارالعلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو سنت کا پیرو اور متبع بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے قاری شعیب عالم القاسمی کو عاشق قرآن بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ کو مفسر قرآن بنایا، یہ علم ہی کا کمال ہے جس نے انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کو ایک باکمال مدرس اور محقق ثابت کیا۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پیکر تھے۔ جتنے بھی پیغمبروں مصلح آئے سب نے یہی تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔
لیکن دیگر انبیاء و مصلحین کے بالمقابل اس بات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ارفع اور بلندتر ہے. خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے انک لعلی خلق عظیم. اسی پر بس نہیں بلکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک اور عظیم باب ہے جہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انبیاء و مصلحین سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے. وہ ہے اغیار پر رحم و کرم. اس لیے کہ تاریخ کے اوراق میں اپنوں پر رحم و کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہے لیکن انسانیت کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود جو چیز ہے وہ دشمنوں پر رحم و کرم ہے. اس کی نظیر برائے نام کہیں ملتی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف بدرجہ اتم اور اکمل طریقہ پر موجود تھا. میرے دوستوں چینل کاسر نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا ہے مگر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور اپنا درگزر کے سامنے اس نے بھی زمین عقیدت خم کر دیا. اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے زمانے نے شہادت دی ہے جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے. ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن تھا مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے. عمر بن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا. آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. ابو سفیان جو دشمنان رسول کا سرغنہ تھا جس نے رسول اللہ کے خلاف ہزاروں سازشیں کی آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا. ہندا جس نے آپ کے چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا تھا آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. لوگوں میں کہاں تک شمار کراؤں جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو عرب کے صحراؤں سے پوچھو مکہ سے پوچھو سب کے سب یہی کہیں گے کہ تاجدار مدینہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا ہے. حکمراں بن کر بھی دشمنوں سے عفو و درگزر کا معاملہ کیا ہے. زخم کھا کر بھی دعائیں ہدایت دی ہے. تاریخ شاہد ہے سیرت کی کتابیں گواہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 79. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے. دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ مقرر کیا ہے اور یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اے لوگوں اگر تم کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تمہارے اندر ہدایت و روشنی کی طلب ہے امن و سلامتی کی خواہش ہے طہارت و تقوی کی تمنا ہے عزت و شرافت کی چاہت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی کو اپناؤ. حیات نبوی کے ہر گوشے کو اختیار کرو. آپ کے فرمان کو سینے سے لگاؤ اور سنت نبوی کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دو خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا. حضرات گرامی پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا رنگ و بود میں آنکھیں کھولی پوری دنیا تاریخی و ظلمت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی. کفر و شرک پر سر اقتدار تھا. جہالت و لاعلمی کا دورہ تھا. وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی. انسان کے خون کا پیاسا تھا.
ایسے دور میں ایک ایسی ذات کا ظہور ہوا جسے نور و ہدایت کی ہم رکھا بھی حاصل کی، ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جو علم و ادب کا ایسی سنگم تھی۔ چنانچہ آپ کے آتے ہی ظلمت و تاریکی کافر ہو گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، جہالت و ناخواندگی نے رائے قرار اختیار کی، لوگوں کو مردم ازاری بجائے مردم نوازی کا پیغام ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن، فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ سہیل چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہیل چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اللہ کے رسول نے اس دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو دو باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اے لوگو، جب تک میں تمہارے درمیان تھا تمہاری اصلاح کرتا رہا، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا رہا، تمہیں ایمان و یقین کی باتیں بتلاتا رہا، تم اپنے مسائل لے کر آئے میں ان کا حل نکالتا رہا، تم اپنی مشکلات پیش کرتے رہے میں ان کی گتھیاں سلجھاتا رہا۔ اللہ کے رسول نے تبلیغ دین کے لیے ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کی، مگر برابر اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے رہے۔ اے مسلمانوں، اگر آج اسلام اپنانے کی وجہ سے ہمیں ستایا جائے، دین پر عمل کرنے کے جرم میں ہمیں اذیت دی جائے، تو ہمیں یہ سوچ کر برداشت کرنا چاہیے کہ ایک دن اسی دین کی خاطر حضرت خباب کو چلتے ہوئے ریت پر گھسیٹا گیا تھا، حضرت بلال کو بہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا۔ ہم نے وہ سب کچھ سہ کر کفار کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ اے اللہ، ہم بھی انہی کی صفوں میں سے ہیں، آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ دین کی خاطر ہم بھی ہر طرح کی پریشانیاں برداشت کر لیں گے، دنیا کا چیلنج کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن آپ کی تعلیمات کو فراموش نہیں کریں گے، سنت نبوی استجاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لائیں گے مصاحف نمبر 67 اور مصاحف نمبر 68 اور 70 نمبر کے مصاحف میں تشریف لے آئے۔ مصاحف نمبر 67، 68 اور 70۔ مصاحف نمبر 67۔ الحمدللہ لأحمدہ والصلاة علی أهلها اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محبت اور شفقت کے سنگ حضرات حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ حضرات، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، ہر طرف نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ظلم و جبر اور یہاں تک کہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ مختصر تو یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس دھرتی پر اب ہدایت کا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے اس تبتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا
جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا. اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی. حضرات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ذات کو سینے سے لگایا جاتا, اس ذات کو پلکوں پر بٹھایا جاتا, اس ذات کے قدم سے قدم ملا کر چلا جاتا. مگر افسوس اور افسوس وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو, لوگ اسے پتھر مارتے رہے, وہ ذات جس نے لوگوں کی خاطر اپنی رات کی نیندوں کو قربان کر دیا ہو, لوگ اس کو گالیاں دیتے رہے, وہ ذات جس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بھلا اور مٹا دیا ہو, لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہے, وہ ذات جس نے لوگوں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو, لوگ اس کے خلاف ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے جن کو بیان کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جس کو سننے کے لیے چیتے کا جگر اور پتھر کا کلیجہ چاہیے. خدا کی پناہ کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, تو کبھی اس مقدس جسم کے اوپر کوڑے کرکٹ کے ٹوٹے پھینکے جاتے ہیں, تو کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرے کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے, اور کبھی وہی سر جب خدا کے سامنے سر ہوتا ہے تو اس کو کچلنے کی ناپاک کوشش کی